اور اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ اس سے آگے آ جائیں سینیریو میں کہ نواز شریف صاحب جو ان کو نااہل بھی کیا گیا، جلا وطن بھی کیا گیا، ان کے اوپر بھی کیسز بنائے گئے. شہباز شریف صاحب جو اب وزیر اعظم ہے، اس کو وزیر اعلیٰ تھے، اپوزیشن لیڈر تھے قومی صاحب، ان کو جیل میں ڈالا گیا. حمزہ شہباز کو جیل میں ڈالا گیا. مریم صاحبہ کو والد کے سامنے پکڑ کے آپ نے، وہ تو نہیں ٹکر کے لوگ تو آپ دعوے کرتے تھے، لیکن انہوں نے جیلیں کاٹی. وہ پوری ڈیٹیل بھی آگے جا کے آپ کو بتائیں گے کون کون کتنے دور میں جو سابقہ جو یہ جو انسانی حقوق کے لمبردار بننے کے جو لوگ دعوے دار ہیں، ان کی جو رژیم ہے جو ڈیموکریٹک جو بڑے چیمپئن بنتے ہیں، کتنے خواتین اور کتنے مریم نواز تو پبلک آفس ہولڈر بھی نہیں تھی. اگر کرپشن کے الزام جو بھی ہیں، لیکن بہرحال انہوں نے تو اس طرح کی نہیں کیا. تو لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو چیز ہے اس حوالے سے ان پہ بھی تھوڑی سی جو ہے بات جو ہے کر لیتے ہیں پی ایم ایل این کے حوالے سے. مالی معاملات کے الزامات سے چور چور نون لیگ نے پنجاب میں اپوزیشن جماعتوں کا اعتماد حاصل کیا، بزدار کا تخت لرزا دیا اور حمزہ شہباز کو تخت پر بٹھا دیا. مریم نواز نے جلسوں کی ایک سیریل چلائی اور کسی حد تک اپنی پارٹی کو اکٹھا کرنے کا کردار تو نبھایا، مگر حمزہ شہباز کا اقتدار نہ بچ سکا. ناظرین یہ بھی رپورٹ آپ نے دیکھ لی. اب معاملہ یہ ہے کہ دیکھیں ایک پاکستان کے اندر ڈیموکریٹک جو ایک پروسیس ہے، اس کے اندر اگر کسی کے اوپر کرپشن کے الزام ہیں یا مس یوز آف اتھارٹی کے الزام ہے، اس کی گرفتاری بھی ہوتی ہے. اور آپ فیشنزم کا جس کا دور یہ دعویٰ کر رہے ہیں، آپ کو تو 150 کیسز کے اندر ضمانتیں مل رہی ہیں. آپ کے لوگ جو ہے جو ان پلانر اور پریپریٹر تھے وہ باہر آ رہے ہیں، نظر بندیاں ختم ہو رہی ہیں. جو میڈیا والے جو جھوٹے دعوے کر رہے ہیں باہر بیٹھ کے، اور ادھر سنسرشپ ہے، وہ بھی ایسی کوئی بات نہیں ہے. آپ کو عدلیہ سے جو ہے آپ کو ریلیف مل رہا ہے. تو یہ سارا جھوٹا جو بیانیہ بنایا جا رہا، اور اپنی ناکامی، پاکستان کا یہ واحد ایک وزیر اعظم تھا جو کہ ایک لیگل آئینی پروسیس کے ذریعے اپنے پاس عددی نمبر اکثریت کھونے کے باوجود وہ ایک ڈکٹیٹر بننا چاہتا تھا. جس طرح اس نے 2002 میں ون مین شو تھا، ایک سیٹ تھی، لیکن اس نے کہا کہ مجھے وزیر اعظم بناؤ، اور وزیر اعظم اگر نہیں بنایا تو منافقت اور ہپوکریسی دیکھیں کہ وہ مولانا فضل الرحمان صاحب کو اپنا ووٹ دے دیا، جس کو وہ کیا کہتے ہیں آپ کے سامنے ہی ہے. تو معاملہ یہ ہے کہ یہ جو آپ جمہوریت کے چولے کے اندر، ڈیموکریسی کے اندر چھپ کے، اور بنیادی انسانی حقوق اور ہیومن رائٹس کے اندر چھپ کے آپ ایک اس طرح کے جو منصوبہ بندی کر رہے تھے، وہ ساری چیزیں اب سامنے آ چکی ہیں، آپ کے فٹ پرنٹ پکڑے جا چکے ہیں. اور اب جو رائز اینڈ فال جو بھی آگے ہوگا ملک کا، اگر اس طرح کو فتح کرنے کی کوشش کرے گا، ہمارے ملک کی سلامتی کے اداروں کو تقسیم بدنام کرنے کی اور کمپین چلائے گا، تو اس کا پھر انجام بھی عبرتناک ہی ہوگا. انشاءاللہ پاکستان زندہ باد.